الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل عمل کفارۃ والصوم لی وانا اجزی بہ، جتنا بھی نیک اعمال ہیں ہر نیک عمل کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی گناہ کو مٹانے کا سبب بن جاتا ہے۔ میں اس بات کو ایک اور صحیح بخاری کی حدیث سے واضح کروں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن محفل میں بیٹھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ فتنہ بتاؤ، فتنہ کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر آدمی سوال کرتا تھا نیک عمل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ سوال کرتے تھے گناہ کیا ہے، لوگ پوچھتے تھے نیکی کیا کریں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے قیامت کی نشانی کیا ہے، فتنہ کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ وجہ، ان کی وجہ یہ تھی کہ نیکی تو ہم کرتے ہیں، دشمن کا پتہ ہوگا تو دشمن سے بچیں گے، گناہ کا پتہ ہوگا تو گناہ سے بچیں گے۔ ہم اپنی زندگی میں کئی ایسے عمل کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو گناہ تھا، پھر چھوڑنا پڑتا ہے، اس لیے گناہ کا پتہ ہوگا تو بچیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مشہور ہو گئے تھے۔ گناہ کیا ہے؟ حضرت حذیفہ نے بڑے سوال کیا۔ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ حضرت حذیفہ نے بڑے سوال کیا۔ فتنہ کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بڑے سوال کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بتائیں فتنہ کیا ہے؟ فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، بندے کا فتنہ اس کی اہل خانہ میں ہوتا ہے، اس کے مال میں فتنہ ہوتا ہے، مال کا بھی فتنہ ہے، اہل خانہ بھی بعض اوقات فتنے کا باعث بن جاتے ہیں، مال، اولاد، یہ سارے فتنے ہیں۔ ان تمام فتنوں کا کفارہ کیا ہے، ان کو مٹانے والا؟ فرمایا تکفرھا الصلاۃ، ان کو نماز مٹا دیتی ہے۔ نماز پڑھنے سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں، روزہ رکھنے سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں، نماز کی طرف چل کے آنے کے قدموں کی برکت سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں، وضو کے قطرے گرنے سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں، عمرہ کرنے سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں، حج پڑھنے سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں، صدقہ کرنے سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بہت سارے فتنے ہیں، لیکن ان فتنوں کا حل، علاج وہ نیکی ہے۔ نیکی کے نتیجے میں فتنہ، آزمائش، گناہ وہ مٹ جاتا ہے۔ میں اس حدیث کو مکمل کر دوں، میری بات تو یہاں تک واضح ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ کے اس کے جواب کو کافی نہیں سمجھا۔ فرماتے ہیں میں اس فتنے کے بارے سوال ہی نہیں کر رہا، میں اس فتنے کے بارے پوچھ رہا ہوں التی تموج کا موج البحر، جو سمندر کی موجوں کی طرح ٹھانٹھے مارتا ہوا آئے گا، جو کسی سے رکنے نہیں پائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اس فتنے کی آپ کو کیا فکر، بینک و بینہ باب مغلق، اس فتنے کے سامنے اور آپ کے سامنے ایک بند دروازہ ہے، وہ فتنہ آپ تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا، آپ کو ٹینشن کیا ہے، کیوں فکر کرتے ہیں؟ بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے پوچھا کہ وہ بند دروازہ کھولا جائے گا، تفتح ام تکسر، یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ وہ جواب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، بل تکسر، وہ فتنوں کے سامنے جو دروازہ ہے وہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آنسو بہاتے ہوئے گھر چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا اے حذیفہ رضی اللہ عنہ کیا وجہ ہے، وہ دروازہ کون سا ہے؟ حضرت حذیفہ نے جواب دیا کہ فتنوں کے سامنے رب نے ایک بند دروازہ رکھا ہے، اس کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر، اچھا دروازہ توڑا جائے گا، کیا مطلب؟ حضرت عمر شہید کیے جائیں گے۔
حضرت عمر شہید ہوں گے، جی ہاں، فتنوں کے سامنے حضرت عمر دروازہ ہیں، وہ شہید کیے جائیں گے۔ حضرت عمر جانتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کو پتہ ہے کہ وہ دروازہ میں ہوں، میں شہید ہوں گا۔ حضرت حذیفہ نے جواب دیا اگر علم نہ ہوتا تو پھر رو کر گھر کیوں چلے گئے؟ مانا کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضرت عمر کو علم تھا۔ پلٹ آئے واپس کہ گناہ ہیں، ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ کس چیز سے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں؟ نیکی کرنے کی وجہ سے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جان نثار صحابی، وفادار صحابی، چچا بھائی بھی تھا، رضائی صحابی بھی تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اس کو شہید کرنے والے کا نام وحشی۔ کتنا بڑا نقصان کر دیا وحشی نے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دکھی تھے کہ وحشی کو کہہ دیا تیرا کچھ سالوں بعد تیرا اسلام تو قبول ہے، تو صحابی تو بن گیا ہے، تیرا چہرہ دیکھ کر مجھے چچے کا غم یاد آتا ہے، سامنے نہ آیا کر، پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کر۔ اتنا بڑا اسلام کا نقصان حضرت وحشی سے ہو گیا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ صحابی بن گئے۔ ساری زندگی دل میں ارمان تھا کہ میں گناہ بڑھا کر بیٹھا ہوں، اس گناہ کو مٹانے کے لیے بڑی نیکی کرنی چاہیے۔ اس انتظار میں رہا، آخر کار رب نے موقع دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ جہاں مسلمانوں کے 1200 بندے شہید ہو چکے تھے جنگ میں، وہ جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چھڑی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ختم ہوئی۔ اس دشمن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ختم کرنے کے بعد اپنی نبوت چلانا چاہتا تھا، اس دشمن کو جا کر وحشی نے اس لیے قتل کیا کہ میرا وہ گناہ اس نیکی کی وجہ سے دھل جائے گا، مٹ جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ مانا کہ گناہوں کا لکل عمل کفارہ، ہر گناہ کا ایک کفارہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کا دوسرا جز ہے وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نماز بھی اللہ کے لیے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ زکوٰۃ بھی اللہ کی رضا کے لیے، تو روزہ اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا فرق اس میں؟ ایک تو فرق یہ ہے کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، دل کی بات اللہ ہی جانتا ہے کتنا تیرا روزہ ہے یا میرا روزہ ہے، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، یہ ایک راز ہے۔ الصوم لی، یہ میرے لیے ہے، میں اس کے دل کے راز بھید جانتا ہوں، اس کا اجر میں ہی دوں گا، تم نہیں جانتے اس کا اجر کیا ہے۔ تنہائیوں میں وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کیا کرتا ہے، یہ سارا میں ہی جانتا ہوں۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا بدلہ میں دوں گا، نماز کا بدلہ کوئی اور دے گا، روزے کا بدلہ بھی میں دوں گا، ساری عبادات کا بدلہ اللہ دے گا۔ لیکن روزے کے بارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حساب اتنا بڑا ہے، اجر اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے لکھنے والے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا، ان کو بھی پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ہے، بے حساب اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اب اس کو محدثین نے یوں کھنگالا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، ساری نیکیاں تو اللہ کے لیے، روزے کو کیوں کہا گیا خاص طور پر یہ اللہ کے لیے ہے؟ توجہ ہے نا، اس بات پہ ذرا غور کرنا ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ ہم سب کو حقوق العباد کے مجرم ہونے سے بچائے، حقوق اللہ کے مجرم ہونے سے بچائے۔ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں جائے، حقوق العباد کا مجرم ہوا، اللہ کی عدالت میں جب جائے گا تو بندے حق لینے والے آ جائیں گے، اللہ مجھے اس نے مارا تھا، دوسرا کہے گا اللہ اس نے میرے اوپر بہتان باندھا تھا، تیسرا کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس نے مجھے فلاں نقصان دیا تھا۔ وہ حقوق العباد والے آ جائیں گے حق مانگنے کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہوگا یوں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس گناہگار جو لوگوں کے حق کھا چکا ہے، اس کی نیکیوں کا ثواب اس کو دے دیں، نیکیوں کا ثواب اس کو دے دیں، فلاں نیکی کا ثواب اس کو دے دیں۔ یہ مفلس ہے امت کا، سب کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی،
لینے والوں تم راضی ہو گئے ہو؟ نہیں اللہ ابھی چبھن باقی ہے، یہ بڑا ستاتا تھا، ہمارے دل میں تکلیف ہے، مزید ہمیں راضی کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جن جن کو یہ ستاتا تھا ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈالے جائیں۔ تو یہ امت کا کتنا بڑا مفلس ہے۔ یہاں حدیث واضح ہو رہی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، قیامت والے دن نماز کا ثواب تو دوسرے کو مل سکتا ہے، تلاوت قرآن کا ثواب تو دوسرے کو مل سکتا ہے، حج عمرے کا ثواب تو دوسرے کو مل سکتا ہے، صدقے خیرات کا ثواب تو دوسرے کو مل سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کل قیامت والے دن جتنا بڑے حقوق العباد والے آ جائیں، اللہ میرا حق نہیں دے رہا، یہ میرا حق نہیں دے رہا، میرا حق نہیں دے رہا، لیکن یہ روزے کا ثواب اللہ کسی کو نہیں دے گا۔ اللہ فرمائے گا الصوم لی، یہ روزہ تو اس نے خالصتاً میرے لیے رکھا تھا، یہ اس کے اور میرے درمیان ایک راز تھا، روزے کا ثواب کہیں نہیں جائے گا، یہ دنیا میں بھی محفوظ ہے، آخرت والے دن بھی محفوظ رہے گا۔ کتنا بڑی سعادت کی بات ہے یہ روزہ رکھنے کی، اللہ نے ہمیں رمضان میں توفیق عطا فرمائی۔ رمضان کے علاوہ نفلی روزہ رکھیں، ایک روزے کا نفلی روزے کا ثواب 70 سال کی مسافت بندہ جہنم سے دور چلا جاتا ہے۔ یہ تو ایک نفلی روزہ، اگر یہی نفلی روزے پورا سال رکھیں یعنی 360 نفلی روزے ہوں، ایک فردی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، تو ایک نفلی کا ثواب ہوا 70 سال جہنم سے دوری۔ اگر وہی 360 نفلی ملے ایک فرد کے برابر نہیں ہو سکتے تو فرد روزے کا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ اور یہ فرد روزہ رکھنے والا ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اس کے منہ کی ہوا جو خالی پیٹ کی وجہ سے منہ کو آتی ہے، یہ ہوا اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کو بڑی خوشیاں ہیں، دنیا میں بھی خوشی، آخرت میں بھی خوشی۔ ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، ایک خوشی اس وقت جب عند لقاء ربہ، روزے دار اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس وقت بھی اس کو خوشی حاصل ہوگی۔ جنت میں اللہ نے اسپیشل گھر دروازہ بنوایا ہے، اس دروازے کا نام ہے باب الریان، لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے میں صرف روزے دار ہی جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے کی صحیح قدر کریں۔ رمضان کے روزوں کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، رمضان کے روزوں کا ثواب ایسا عظیم ہے، حقوق العباد کا کوئی مجرم بھی ہے اس کے روزے کا ثواب کہیں نہیں جائے گا، باقی نیکیوں کا ثواب تو ضائع ہو سکتا ہے، اس کا ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ پاک خوش نصیب لوگوں کو موقع دیتا ہے، اللہ نے آپ کے مقدر میں کیا ہے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں جو سن رہی ہیں وہ بھی، اور جتنا بھائی اور بیٹے سن رہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کی صحیح قدر کریں۔ پتہ نہیں اگلے سال زندگی ہے یا نہیں، اس سال رب کو منا کے جنت کے حقدار بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ صحیح عقیدہ اور عمل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔